بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈاکٹر آصف جلالی نے گستاخان ابو بکر صدیق کے جواب کے لیے جو جملہ استعمال کیا اس حوالے سے باغ فتح میں اجتہادی خطا، یہ اسے ایک مسئلہ بنا کر روافض نے تو بہرحال شور مچانا ہی مچانا تھا۔ کیوں؟ ان کا شروع سے یہ نظریہ ہے کہ ابو بکر صدیق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رفیق نبی، یارغار نبی، وہ معاذ اللہ ظالم تھے اور انہوں نے ان کا حق نہیں دیا تھا۔ لیکن ہمارے اہل سنت و جماعت کے لوگ بھی ان میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ ہے، بالکل حقیقت ہے، بریلوی حضرات کہلانے والے صحابہ کرام کی گستاخی ہو، بے ادبی ہو، ان کے کانوں پر چوں بھی نہیں رینگتی ہے، لیکن اہل بیت مصطفیٰ کے حوالے سے یہ شیعوں سے بھی زیادہ تڑپ اٹھتے۔ حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے صحابہ کی محبت میری وجہ سے ہے، صحابہ کو اللہ نے میرے لیے چن لیا ہے، اور جو ان سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ یہی بات سرکار نے اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمائی ہے۔ دونوں کو چادر تطہیر عطا ہوئی ہے۔ سورت الانفال کے اندر لیطہرکم، یہ اصحاب رسول کے بارے میں ہے، اور ویطہرکم تطہیرا، یہ اہل بیت مصطفیٰ کے بارے میں ہے۔ رسول اللہ نے دونوں کو پاک اور صاف کر دیا تھا، اس لیے کہ آپ کی شان ہے ویزکی۔ اب صحابہ کی گستاخی سن کر یہ جو کتوں کی طرح کچھ لوگ بھونکتے ہیں عبداللہ ابن سبا کی ذریت اور اس کی اولاد، وہاں یہ سارے سنی اپنے آپ کو شابی کہلانے والے، ان کا انداز یہ ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی بات ہوئی ہے، اور یہاں صرف خطا اجتہادی خطا کی بات ہوئی تو انہوں نے چاں شروع کر دی ہے۔ حالانکہ پیر میر علی شاہ صاحب نے تسمیہ ما بین سنی و شیعہ کے اندر یہی حقیقت بیان کی ہے، اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا ہے۔ اسی کی تشریح ان کی نسل میں سے پیر سید نصیر الدین شاہ نے یہ وضاحت کی ہے کہ نہ صحابہ معصوم ہے نہ اہل بیت مصطفیٰ معصوم ہے، ہم دونوں کی عزت رسول اللہ کی وجہ سے کرتے، دونوں کا مرکز رسول اللہ کی ذات ہے۔ اگر یہ نظریہ مضبوط ہو جائے تو معاملہ واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اگر پیغمبر کہتے ہیں ربنا ظلمنا، ہم کسی کو ظالم کہنے کے مجاز نہیں ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پیغمبر اعلان کر رہے ہمیں جرأت نہیں ہے کہ ہم ایسا لفظ ان کے بارے میں استعمال کر سکیں، لہذا نہ صحابہ رسول کے خلاف کوئی کتا بھونکے اور نہ اہل بیت مصطفیٰ کے خلاف کوئی زبان درازی کرے۔ اگر یہ احتیاط شروع سے قائم رہتی، چلو شیعہ بن گئے تھے، عبداللہ ابن سبا کی اولاد بن گئی تھی، مگر انہیں اصحاب رسول کے خلاف کوئی جملہ کبھی استعمال کرنے کی جرأت نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ جب وہ سچے نہ ہوں ان کے خلاف جملے استعمال کیے جائیں تو قرآن کی صداقت کدھر سے آئے گی، حدیث رسول پر اعتماد کہاں سے ہوگا، پورے دین اسلام پر اعتماد کہاں سے ہوگا۔ لہذا سب سے پہلے میں اہل سنت و جماعت بریلویوں کو کہتا ہوں کہ خود الگ الگ چاں کرنا چھوڑے، شور مچانا چھوڑے، کسی یک جائی سے اب غلامی کر لو،
उम्मत अहमद मुरसल को मकामी कर लो, एक झंडे के नीचे जमाओ। तुम्हारी बोली कभी उनके साथ होती है जो असहाब रसूल के दुश्मन है, और कभी तुम्हारी बोलियां उनके साथ हो जाती हैं जो अहले बैत रसूल के दुश्मन है। इसलिए ये मिर्जा जेलवी जैसे लोग पैदा हो गए, इसहाक मौलवी अहले हदीस जैसे लोग पैदा हो गए। अभी भी मौका है। करोने का वायरस इसने ये जाने ले रहा है, और उधर तुम्हारे अंदर जो वायरस पैदा हो चुके, नासबियत का वायरस, खारिजियत का वायरस और राफजियत का वायरस, इस वायरस ने सुन्नियों को तबाह कर दिया है। बड़े चलेंगे। अब छोटे लोग ये अजीबो गरीब बहसों में पड़ते हैं। आसिफ जलाली को गुस्ताख अहले बैत कहना ये खुद इन लोगों के हरामी होने की निशानी है। ये आसिफ जलाली कभी भी इसकी जुर्रत नहीं है। हाँ, सिद्दीक अकबर की इज्जत की हिफाजत के लिए अगर एक इज्तिहादी खता का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, पीर मेर अली शाह साहब ने इम्कान की बात की है, तो उनके खिलाफ उनकी तावीलें करते कि जी इसका तर्जुमा ये है, इसका मतलब ये है। उन्होंने ही आधी बात का जवाब दिया है। नहीं, जो शिया कहते हैं कि बमूजिब आयत तत्हीर, वो उनसे कोई गलती का इर्तिकाब नहीं हो सकता था, तो इसका मतलब है कि जो मकसद है उनका, जो नतीजा है, नतीजे को छोड़कर सिर्फ सुगरे कुबरे को के क्या लेना है। पीर साहब ने इम्कान की जो बात की है वो भी दुरुस्त है। और आसिफ जलाली जो सिद्दीक अकबर की इज्जत की हिफाजत के लिए उसने जुमले इस्तेमाल किए, वो दरअसल उन लोगों को जवाब है जो कुत्ते जनाब अबू बकर सिद्दीक की शान में भौंकते हैं और खिंजीरों की तरह जो दुम में लाते हैं और गर्दनें हिलाते हैं उनके खिलाफ, और रंगारंग के बहाने बनाकर उनके खिलाफ जुमले इस्तेमाल करते हैं। मैं अहले सुन्नत व जमात बरेलवी हज़रात से कहूंगा कि एक झंडे के नीचे जमा हो जाएं, इत्तेहाद करें, वगरना तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तान। अल्लाह हम पर फजल व करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।